السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشممته وعطست عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان له زوجة أخرى فعطست فحمدت الله فشمتها وعطس ابنه ولم يشمته فذهب إلى أمه وقال: عطست فلانة فشمتها وعطست فلم يشمتني. فأمه وهي زوجة أبي موسى رضي الله عنه لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قالت: عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتني. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادتوں میں اخلاص کا اس نے حکم دیا، کیونکہ اخلاص عبادت کی قبول ہونے کی شرط ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 4 صفر 1442 ہجری مطابق 21 سپٹمبر 2020 عیسوی حدیث شریف کے درس میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، جس میں صحیح مسلم کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الزہد والرقائق کے مختلف ابواب چل رہے ہیں۔ آج 2 باب ہمارے پاس ہیں جو ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں، اور وہ ہیں کہ چھینک آنے پر رحمت کی دعا دینا اس انسان کو جو اللہ کی تعریف کرے، اور
جب چھینک آئے کسی کو تو اس وقت کیا آداب ہیں جس کا پاس و لحاظ اس کو کرنا ہے. پہلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی تو ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، دوسرے کے لیے دعا نہیں دی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی کو چھینک آئی تو آپ نے اس کے لیے رحمت کی دعا دی، اور مجھے چھینک آئی تو مجھے آپ نے رحمت کی دعا نہیں دی، کیوں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، یہ آدمی جس کو میں نے دعا دی اس نے اللہ کی تعریف کی، چھینک آنے پر اللہ کی حمد بیان کی، اس نے تعریف کی. وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ، اور تم نے اللہ کی تعریف نہیں کی. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، وہ بھی وارد ہے اسی موضوع سے متعلق، کہ ان کی ایک اہلیہ تھی تو ان کے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہوا کہ ان کو چھینک آئی، انہوں نے اللہ کی تعریف کی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے رحمت کی دعا دی. اور بیٹا تھا ان کا، اس کو بھی چھینک آئی لیکن اس کو رحمت کی دعا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دی. تو بچے کو تعجب ہوا کہ اماں کو تو دعا ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ تو بچے نے جا کر اماں سے کہا کہ اماں جان، آپ کو تو دعا دی گئی، مجھے کیوں دعا نہیں دی گئی؟ تو انہوں نے انتظار کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو باہر گئے ہوئے تھے، وہ جب تشریف لائے، ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں مشہور، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو ان سے ان کی اہلیہ نے دریافت کیا کہ مجھے چھینک آئی تو آپ نے میرے لیے دعا دی اور میرے بیٹے کو آپ نے دعا نہیں دی، کیا وجہ ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی تعریف کی تو میں نے تم کو رحمت کی دعا دے دی، اور وَإِنَّ ابْنَكَ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهِ، تمہارے بیٹے نے اللہ کی تعریف نہیں کی تو میں نے اس کو رحمت کی دعا نہیں دی. ان دونوں حدیثوں سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ چھینک جب آتی ہے تو اسلام کا ایک ادب ہے، اسلام کا ایک حکم ہے، شریعت اسلامیہ نے دعا سکھائی ہے اس انسان کو جس کو چھینک آئے. کیا کہے وہ؟ اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے. وہ میرے خیال سے جانتے ہیں سب، چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، ٹھیک ہے؟ سننے والا تشمیت اس کو کہتے ہیں، تشمیت العاطس، عطس یعنی چھینک آنا. چھینک آنے پر اللہ کی تعریف کرنے کا حکم دیا گیا. اور اگر چھینکنے والے نے اللہ کی تعریف کی اور کہا الحمدللہ تو اس کی تشمیت کی جائے گی، جس کو عربی میں تشمیت یعنی اس کو رحمت کی دعا کی جائے گی، اور کہا جائے گا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. پھر چھینکنے والا اس آدمی کو جس نے رحمت کی دعا دی اس کو کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات ٹھیک کرے. یہاں اس حدیث میں دو دعاؤں کا ذکر ہے، ایک الحمدللہ اور دوسرا یرحمک اللہ، اللہ کی حمد اور اللہ کی رحمت کے لیے دعا دینا. پہلی حدیث جو ہم نے انس رضی اللہ عنہ کی ابھی سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دو آدمی آئے بیٹھے مجلس میں، دونوں کو چھینک آئی ایک کے بعد ایک کو چھینک آئی تو اس نے چھینکتے ہی کہا الحمدللہ، اللہ کی تعریف کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. دوسرے ساتھی کو بھی چھینک آئی لیکن اس نے الحمدللہ نہیں کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام
خاموش رہے، اس کے لیے دعا نہیں دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے جس کے لیے دعا نہیں دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے پوچھا کہ میرے ساتھی کو بھی چھینک آئی، مجھے بھی چھینک آئی، آپ نے اس کو دعا دے دی رحمت کی، مجھے نہیں دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، فرمایا اما ھذا فحمد اللہ، ھذا حمد اللہ وانک لم تحمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی ہے، الحمدللہ کہا، تو انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ رحمت کی دعا یرحمک اللہ اس انسان کے لیے کہا جائے گا، یا اس انسان کو رحمت کی دعا دی جائے گی جو چھینک آنے پر الحمدللہ کہے۔ اگر ہم نے الحمدللہ نہیں سنا، مطلب اس کو نہیں معلوم، یا معلوم ہے پھر بھی لاپرواہ ہے، غفلت غافل، جیسے آپ کو معلوم ہے مجلس، آپ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اچھی بس صاف کر لیا، پوچھ لیا، بس خاموش بیٹھے، ان کے ہونٹوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، زبان سے تعریف نہیں کی انہوں نے، الحمدللہ نہیں کہا جو کہ سنت ہے، دعا ہے۔ تو کیا الحمدللہ اس نے نہیں کہا تو کیا ہم یرحمک اللہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ یرحمک اللہ جو رحمت کی دعا ہے تعریف کرنے والے کے لیے دی جائے گی، جو دعا پڑھے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کی دعا دی جائے گی، جیسا کہ یہ بخاری کی مسلم کی حدیث سے معلوم ہوا۔ دونوں آدمی کو چھینک آئی، ایک نے الحمدللہ کہا تو اللہ کے رسول نے اس کی حمد کو سن کر یرحمک اللہ کہا، دوسرے کو بھی چھینک آئی لیکن اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رحمت کی دعا نہیں دی، یرحمک اللہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی آداب، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں جو ہے سکھائی گئی ہیں، ایسے حالات جب انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ اب کوئی یہاں اس سے علماء نے یہی مسئلہ نکالا ہے اور بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو کیا اس کو کہا جائے گا؟ سوال، بھائی آپ کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، الحمدللہ کہو، پھر وہ الحمدللہ کہے اور ہم کہیں یرحمک اللہ، تو اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہی واقعہ دیکھیں آپ، دونوں کو چھینک آئی نا، ایک نے الحمدللہ کہا دوسرے نے نہیں کہا، تو اللہ کے رسول نے کیا اس کو تعلیم دی، کہا کہ کیوں نہیں کہتے الحمدللہ، کہو الحمدللہ تاکہ ہم یرحمک اللہ کہیں؟ نہیں، خاموش رہے آپ۔ بعض نے ذکر کیا کہ تعلیم کے طور پر اگر وہ بالکل جائز، جیسے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آتا ہے، تقریباً کہتے ہیں کہ اگر تعلیم نہیں ہے اس کو، اس کے حالات سے ایسا پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو تعلیم دی اس کی، 3 دعائیں ہیں، چھینکنے والا الحمدللہ، سننے والا یرحمک اللہ، تشمیت کسی کو کہتے ہیں، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہے کہ تعلیم کسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، غالب گمان یہ کہ اس کو علم نہیں ہے، تو تعلیم کے لیے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو اسلام نے چھینکنے پر یا چھینک آنے پر یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ الحمدللہ پڑھیے، پھر سننے والا یرحمک اللہ کہے گا اور آپ جو ہے پھر یہدیکم اللہ کہیں۔ ایسے تعلیم کے طور پر تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ اگر مسلمان ہیں جانتے ہیں، اور یہ سب تعلیم جو ہے، یہ دعائیں میں آپ کو بتاؤں بچپن میں بچوں کو سکھانی چاہیے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے پیاری پیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو بہت معنی خیز ہیں۔ آپ دیکھیے چھینک آنے پر کیا کہہ رہا ہے وہ؟ الحمدللہ۔ اللہ عالم کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ چھینک آنے پر ایک رگ ہلتی ہے، ہو سکتا ہے وہ پھٹ بھی جائے اور اس سے موت بھی واقع ہو جائے، کہا جاتا ہے۔ اور جب لفظ کہا جاتا ہے کہ مطلب صحیح بھی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، قیلہ کہتے ہیں کہا گیا، یقال کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جانا صحیح بھی ہو سکتا ہے، نہیں یہ تو میڈیکل سائنس جانتی ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ ہم کو ایک چیز معلوم ہے، اسلام کا یہ حکم ہے، یہ شریعت نے ادب سکھایا ہے کہ انسان ایسی حالت میں الحمدللہ پڑھے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی رحمت کی، کتنی بڑی بات ہے رحمت کی دعا، یرحمک اللہ۔ اچھا یرحمک اللہ، دیکھیے بچپن میں صحیح سکھانا چاہیے۔ میں ہمارے علاقے میں ایک چیز ہے حیدرآباد میں، انڈیا میں، وہ تو یا رحمک اللہ بولتے ہیں بعض لوگ، بہت سارے لوگوں کو ہم نے بولتے ہوئے سنا، پتہ نہیں کراچی میں بھی ایسا چلتا ہے یا لاہور پنڈی وغیرہ میں، بنگلور یا بامبے وغیرہ میں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک غلط
پروننسیشن ہم نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے، وہ ہے یا رحمک اللہ. الحمدللہ تو بولتے ہیں، وہ تو معلوم ہے الحمدللہ بولنا، الحمدللہ ٹھیک آگے یا رحمک اللہ. یا رحمک اللہ یہ غلط، دعا ہی غلط ہے. یا رحمک اللہ کیا ہے؟ یرحمک اللہ. بچپن میں استادی ماں نے یا استاد نے، معلم نے، قاری صاحب نے، حافظ جی نے غلط اگر سکھا دیا، جس کو صحیح نہیں معلوم وہ غلط سکھائے گا، جس کو صحیح معلوم وہ صحیح سکھائے گا. اس لیے بچوں کے لیے استاد کا انتخاب صحیح کرنا چاہیے، ورنہ پھر قرآن قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد والا مسئلہ رہے گا. معلوم قل هو اللہ احد قاف حلق سے نکلتا ہے لفظ، قل هو اللہ احد ہے، لیکن بچپن میں استاد نے سکھا دیا، قاری صاحب نے یا مولوی صاحب نے قل هو اللہ احد، کیونکہ حیدرآباد سے تعلق تھا، تعلق حیدرآباد سے ہو یہ مسئلہ نہیں ہے. تجوید انہوں نے یا کیا کہتے ہیں اس کو، تلفظ انہوں نے سیکھا نہیں تھا، انہوں نے قل هو اللہ احد سکھایا. اب بچہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، خل کہاں ہے بھائی؟ خا تھوڑی ہے وہ، قاف ہے وہ. قل هو اللہ احد ہے. صحیح سکھانا چاہیے تاکہ صحیح پڑھے انسان. یا رحمک اللہ صحیح نہیں ہے دعا، یرحمک اللہ. کیا ہے؟ یرحمو. جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو معلوم یہ فعل مضارع ہے. یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. دعا دی جا رہی ہے رحمت کی، اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے آپ کو پتا ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان اپنی عمل کی وجہ سے بھی جنت میں نہیں جا سکتا. رحمت اتنی بڑی چیز ہے. اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو نہ ہم جیتے، نہ سانس لیتے، نہ کھاتے، نہ پیتے. رحمت اللہ کی بڑی وسیع ہے. آپ سورہ فاتحہ میں اللہ کے نام پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم. الرحمن اس کی ذات رحمت والی ہے، الرحیم وہ جس پر چاہے جیسے چاہے رحمت. تو رحمت بہت بڑی چیز ہے اللہ کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ مجھ پر رحم نہ کرے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رحم کرے گا. تو رحمت اتنی بڑی چیز ہوگی، رحمت اتنی بڑی چیز ہوگی تو دعا دینی چاہیے رحمت کی. اور دوسرا وہ جو واقعہ ہے، اچھا دوسرے واقعے سے پہلے یہ جو کیا کہتے ہیں کون لوگ تھے ان کے نام؟ تو بعض روایتوں میں بعض اہل علم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ عامر بن طفیل اور ان کے بھتیجے تھے. عامر بن طفیل اور ان کے بھتیجے، عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھتیجے، یہ دونوں تھے جو آئے تھے مجلس میں. عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، بھتیجے نے نہیں کہا تھا. ان کے بھتیجے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا. دعا نہیں دی رحمت کی، عامر کو دے دی. کیوں؟ کیونکہ عامر رضی اللہ عنہ نے الحمدللہ کہا تھا. چلیے یہ جو ہے سبب ہے، یا یہ حدیث ہے جو ابھی آپ نے سنی. اور اسی سے متعلق واقعہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا آپ نے سنا کہ ان کی ایک اور ایک بیوی تھی، یعنی ایک تو گھر میں ایک بیوی تھی، ایک دوسری بھی بیوی تھی. تو ان کے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہوا، ان کے بیٹے کے ساتھ. تو انہوں نے چھینک کر الحمدللہ کہا تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے یرحمک اللہ کہا. بچے نے الحمدللہ نہیں کہا تو بچے کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے یرحمک اللہ والی دعا نہیں دی. چلیے تو معلوم ہوا اس حدیث سے مسئلہ، چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، سننے والا یرحمک اللہ. سننا اگر آپ نہیں سنیں تو آپ یرحمک اللہ نہیں کہیں گے. یہ بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. چلیے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ سنیے حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ وخفض وغض بها صوتہ. شک الراوی، رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. ایک اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چھینک آتی تو آپ اپنے ہاتھ کو یا کپڑے کو، دونوں میں سے ایک لفظ
آیا ہے، یا تو ہاتھ کو یا تو کپڑے کو اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے. چھینکوں سے آتی کپڑے کو اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے اور جھکتے تھے، سر مبارک نیچے کرتے تھے اور اپنی آواز کو دھیمی رکھتے تھے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں چھینک آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت رسول ہمیں معلوم ہوتا ہے. کیا ہے؟ 3 چیزیں. ایک، کپڑا رکھنا منہ پر یا ہاتھ، کپڑا نہ، ہاتھ یا کپڑا ایک. دوسرے، جھکنا. تیسرے، آواز دھیمی، سلو. یہ بعض لوگ چھینکتے ہیں پہلی صف میں، اور مسجد اگر عزیزیہ جیسی بڑی ہو یا اور بھی بڑی ہو تو آخری میں سنائی دیتا ہے، اچھی پوری مسجد میں گونج. چھینک سب کو آتی ہے، بلکہ اس کو تو نعمت کہا بعض لوگوں نے، اور کہا کہ یہ اچھی چیز ہے کہ چھینک آنی چاہیے. چھینک نہ آئے تو اس کے آنے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، کیے بھی جاتے ہیں. اور بچوں کو ناک میں کھیلنے وغیرہ کی وجہ سے بعض چیزیں جو کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی بھی چیز، گولی یا چھوٹی موٹی چیزیں جو ناک میں جا کر اٹک جاتی ہیں یہاں پر، تو بچہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کو چھینک آنے کے لیے کچھ عمل کیا بھی جاتا ہے، کیونکہ جائز اور حلال عمل ہے، ٹھیک ہے، تاکہ چھینک آئے تو وہ جو اٹکی ہوئی چیز ہے وہ نکل جائے اور سانس کا راستہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے ناک سے انسان سانس لیتا ہے. تو بہرحال چھینک آنے پر یہ ہمیں اسلامی ادب معلوم ہوتا ہے. کتنا پیارا ادب ہے. دیکھیے، آج دنیا ماسک لگا رہی ہے، آج دنیا ماسک لگا رہی ہے، آپ خود لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں چونکہ درس دے رہا ہوں اس وقت میرا ماسک نیچے، آپ کو پتا ہے، ورنہ میرا ماسک بھی یہی ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ بھائی سانس سے یا چھینکیں گے آپ، یا منہ سے یا ناک سے، اللہ والا سے جو مشہور ہے چیز، صحیح ہے نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن دنیا جو آج کل کر رہی ہے، یا کافی مہینوں سے یہ معاملہ ہو گیا ہے، بلکہ کانوں کو اور چہرے کو عادت پڑ گئی ہے ماسک لگانے کی، کہ وائرس جو ہے منتقل ہو سکتا ہے. کورونا جو ہے یہ آپ سے دوسرے کو جائے گا، اس لیے کیا کہتے ہیں ڈسٹینس مینٹین کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور آپ جو ہے منہ پر کپڑا رکھیں، ماسک لگائیں، تاکہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے جراثیم اگر کورونا کے وہ منتقل نہ ہو اور دوسرے لوگوں کو افیکٹ نہ کریں. شریعت اسلامیہ سبحان اللہ. اٹھو تو ہاتھ دھو، سونے سے پہلے سنت یہ ہے کہ باوضو ہو کر سو. 5 مرتبہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. اور وضو میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ناک سے جاتا ہے بیکٹیریا، یہ جراثیم حلق سے جاتے ہیں، یہاں پر رک جاتے ہیں کچھ گھنٹوں تک. اگر آپ نے کلین نہیں کیا، صاف نہیں کیا، تو پھر وہ منتقل ہو سکتے ہیں، پھیپھڑوں میں بھی جا سکتے ہیں، موت بھی ہو رہی ہے لوگوں کی. یہ سب جو ہے تحقیقی چیزیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور واقعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے کیسے آداب سکھائے، دیکھیے سبحان اللہ. اسباب اپنانے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے، منسٹری آف ہیلتھ نے کہا ہے، تو ہم اپنائیں گے. کیوں؟ وہ ان ڈیزیز کے بارے میں یا ان بیکٹیریاز کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں. شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے؟ اس کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم جو ہے چھینک آنے پر کہ آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں اگر کپڑا نہ ہو. عام طور پر مندیل یا ٹیشوز جیب میں رہتے ہیں. کپڑا اگر کپڑا ہے، ٹیشوز ہے، تو اسی صورت میں آپ اپنے منہ پر جب چھینک آئے تو کپڑا رکھ لیں اور تھوڑا جھک جائیں نیچے اپنے سر کو، اور آواز آہستہ سے کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو ابھی ہم نے اس حدیث میں پڑھی، جس حدیث کو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اسلام نے خیال کیا کہ خود سے لا ضرر ولا ضرار، کہ آپ اپنے آپ کو بھی تکلیف مت دیں، آپ اپنی کسی قول و فعل سے اپنے کسی بھائی کو بھی تکلیف نہ دیں. آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی چھینک یا آپ کی جراثیم کا نکل کے دوسروں میں منتقل ہونا، یا کم از کم کراہت، اگر جراثیم نہ بھی جائیں دور بھی ہوتا، آواز بھی جو ہے آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی چھینک بول لو. لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں. لوگوں کی آواز اتنی بلند بھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول آواز بلند نہیں کرتے تھے جب چھینک آتی تھی. لوگوں کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، اور بعض لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال اسلام نے اس کا حکم دیا کہ اس طریقے سے عمل کیا جائے تاکہ ہمارے ذریعے ہمارے کسی بھائی کو
تکلیف نہ ہو، ہمارے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو. یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی ادب ہے جو آج جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسلامی آداب کو یا اسلامی شریعت کو عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں. یہاں ایک حدیث سن کر آپ تشریف لے جائیں. یہود جو ہے اللہ کے نبی، ایک روایت ہے ابو موسیٰ یہودیوں کے بارے میں کہ یہودی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جاتے تھے اور چھینک آتی تھی ان کو، تو وہ چاہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دعا دے دیں. کس کی؟ رحمت کی دعا. ان کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھینک آنے پر جو ہے رحمت کی دعا دیتے ہیں. تو یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، ترمذی ابو داؤد کی ایک روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان الیہود یتعاطسون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجون ان یقول لهم یرحمکم اللہ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ یہود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی مجلس میں چھینکتے تھے، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، چھینکتے تھے. کیوں؟ اس امید پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیں. کس کی؟ رحمت کی، یرحمک اللہ. ان کو معلوم تھا. اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. آپ سوچیں کہ یہود یہ کیا ہے؟ یہ کون سی حدیث آ گئی ہے؟ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے متمنی تھے جو ایمان نہیں لائے. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کیا فرمایا، سنیے. یعرفونہ، سورہ بقرہ کی آیت، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. آیت ہے قرآن کی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کیا مطلب؟ سمجھاتا ہوں میں آپ کا بچہ ہے، اللہ حفاظت کرے بچوں کی سب کی، 50 بچے کھیل رہے ہیں فٹ بال یا کرکٹ. آپ آسانی سے اپنے بچے کو پہچانیں گے یا ڈھونڈنا پڑے گا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ بچہ کہیں بھی ہو، مارکیٹ میں، بازار میں، زحمہ میں، کراؤڈ میں، بآسانی آپ پہچان لیں گے ارے یہ میرا بچہ ہے. یا سوچنا پڑے گا میرا ہی بچہ ہے کیا؟ انسان اپنے خون کو، اپنی اولاد کو آسانی سے پہچانتا ہے. اللہ نے یہ مثال دے کر کہا جس طریقے سے یقین سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے. یہودیوں کو ایسے یقین تھا کہ یہ رسول اللہ ہے، لیکن ایمان نہیں لائے. معلوم تھا رسول اللہ ہے، سچے رسول ہے، معلوم تھا. وہ منتظر تھے کہ ان میں یہودیوں میں آئے. انہوں نے ایک آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں دنیا میں، لیکن جب عربوں میں آئے تو وہاں سے انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، ورنہ ان کو یقین تھا کہ یہ رسول اللہ ہے. تو جب یہ حدیث ہمیں معلوم ہوئی تو اب اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحمک اللہ کہیں. تو اللہ کے رسول رحمت کی دعا تو نہیں دیتے تھے. کیوں؟ کہ وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان ہی نہیں لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست دعا دیتے تھے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملے ٹھیک کر دے. مطلب کفر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت دے. تو ہدایت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دیتے تھے. اور اس کو سمجھنا ہو، انڈیا کے جتنے لوگ یہاں پر ہیں، انڈیا میں آپ نے مسجدوں کے پاس دیکھا ہے غیر مسلم اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بیماروں کو لے کر مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے رہتے ہیں کہ جاتے جاتے یہ مسلمان جو ہے پھک کر جائے. دیکھا ہے آپ نے؟ سب جگہ، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ انڈیا میں ان کو ایک امید رہتی ہے. بلکہ بھائی مرغی ذبح کرنے کے لیے بچوں کو، مسلمان بچوں کو پکڑتے ہیں، بھائی ذرا ذبح کرو. ہاں صحیح ہے، کاٹا بھی ہوگا آپ نے. یہ دیکھیے ان کو معلوم ہے یہ حلال کرتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کمرشل ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو طے ہے نا مسجد کے پاس کھڑے رہنا. نان مسلمس بھائی کیوں؟ ان کو ایک امید ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. بیماروں کو لے کر کھڑے رہتے ہیں دروازوں کے پاس کہ جاتے جاتے مسجد سے باہر آپ پھونک دیں، اور لوگ پھونکتے بھی ہیں. ان کو ایک امید رہتی ہے کہ شفا بھی ہوگی اس سے. کاش کہ ان کو اسلام کی دعوت بھی دے دی جائے اور سمجھایا جائے کہ یہی وہ سچا دھرم ہے جس کی دنیا کو تلاش ہے. بہرحال
یہ بھی ایک یہودیوں کے بارے میں ایک روایت تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کو بتا دوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، چھینکنے پر اور رحمت کی دعا دینا الحمدللہ کہنے والے کے لیے یہ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اس حدیث کو یاد رکھیں، دعاؤں کو یاد رکھیں. جب بھی آپ کو چھینک آئے، آپ وضو سے ہوں نہ ہوں، آپ مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اسلامی آداب کا خیال رکھنا. کیا ہے آداب؟ سب سے پہلے چھینک آتے ہی آپ کپڑا رکھ لیں، آواز دھیمی رکھیں گے اور چہرے کو ہٹائیں گے سامنے، جیسے کوئی سامنے فیس ٹو فیس بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے ایسا نہیں کریں گے، بلکہ چہرے کو جھکا لیں گے اپنے دائیں یا بائیں اور کپڑا رکھ کر آہستہ سے جو ہے آپ چھینکیں گے. اور چھینکنے کے فوری بعد کیا پڑھیں گے آپ؟ الحمدللہ. سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو یرحمک اللہ دعا دے، جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے سنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلامی آداب، اسلامی اخلاق اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلامی آداب سکھائیں. کیونکہ بچے ہیں، بچپن میں کوئی چیز اگر یاد دلا دی جائے تا حیات ان کو یاد رہتی ہے کہ ابا نے یا امی نے یا بابا نے، ماما نے یہ چیز ہمیں سکھائی تھی. بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں ضرور سکھائیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کی بعد کی دعا. یہ اس کو کہتے ہیں اسلامی آداب. کاش کے مسلمانوں کے اسکولوں میں جو ہے ایک سبجیکٹ ہو ویکلی ونس، جس کا نام ہم کہیں اسلامی اخلاق، یا اسلامی اخلاق و آداب کے نام سے ایک سبجیکٹ ہو جس میں اسلامی آداب سکھائیں. بہرحال اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھائیں. چھینکنے کا ادب کیا ہے، چھینکا ہے، پانی پینا، کھانے پینے کے آداب، چھینکنے کے، سونے کے آداب، یا قضاء حاجت کے آداب، قضاء حاجت واش روم وغیرہ کے تمام چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا سچا دین ہے. اس میں ہر جگہ تعلیم ہے. آپ بازار میں ہیں، آپ کے لیے تعلیم ہے. آپ جو ہے گھر میں ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، ہر جگہ کے لیے آداب اور طریقے اسلام نے بیان کیے ہیں. مسلمان اگر ان طریقوں پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں بغیر دعوت کے بھی کئی لوگ جو ہے اس سچے مذہب کو قبول کر لیں گے کہ اتنا پیارا مذہب ہے، اتنی پیاری پیاری تعلیمات دیتا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، آخر میں کہہ رہا ہوں میں کہ ہم خود اسلامی ہم ہیں مسلمان، لیکن نام کے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا، ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے. نہ زندگیوں میں عبادات ہیں، نہ آداب ہیں، نہ اخلاق ہیں. پتہ بھی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ جو ہے اسلامی تعلیم، اسلامی آداب کیا ہیں. کیوں؟ بڑوں نے نہیں بتایا. اب یہ ان کو نہیں پتا تو ان کی آنے والی نسلوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسلامی اخلاق ہیں، یہ اسلامی ادب ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کو پکا سچا، خود کو اور اپنی اولاد کو پکا سچا مسلمان بنائیں تاکہ وہ اسلام کا نام بلند کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.